بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ معاشرے میں جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں یا دنیا میں جو نان مسلم ہیں، ان کے ذہنوں میں دین اسلام سے متعلق جو شکوک و شبہات ہیں، غلط فہمیاں ہیں، دل و دماغ کو خراب کر رہی ہیں، ان کی اصلاح کی جائے اور ان کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں اور عقلی انداز میں دیا جائے، تاکہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، معاشرے میں رہتی ہیں، یقیناً لوگوں کی طرف سے، کچھ نفس کی طرف سے، شیاطین کی طرف سے کچھ ذہنوں میں ایسی باتیں آتی ہوں گی جو ہمیں دین اسلام سے نفرت پیدا کروا دیتی ہیں اور اللہ اس کے رسول سے نعوذ باللہ ہمیں متنفر کرتی ہیں۔ ترازو میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ان پہلوؤں سے اجاگر کیا جائے، آپ کو بتایا جائے کہ جو ہمارے ذہن میں شیطان کی طرف سے خیال ہے وہ خیال غلط ہے، اور جو اللہ اس کے رسول نے تعلیمات ہمیں دی ہیں، اولیاء کرام کی جو سیرت طیبہ ہے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آج کے پروگرام میں جو موضوع، جو عنوان ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ ہے مولوی اور معاشرہ۔ سامعین ناظرین، یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور 104 صحائف نازل فرمائے، جس میں 4 کتاب مقدسہ 4 رسل پر نازل فرمائی، اور دیگر صحائف دیگر انبیاء پر وہ نازل فرمائے۔ اس کے اندر بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے پورا ایک نصاب موجود تھا، جو انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی قوم کو اور امت کو ڈیلیور کیا، پہنچایا۔ اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے، وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، نہ اس کا ثانی ہے، نہ اس کی مثال ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ یہ پیغام انبیاء نے امت کو دیا۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد جو ذات، جو طبقہ ہمارے سامنے ہے، وہ ہے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا۔ انہوں نے بھی دین اسلام کی تعلیمات وہ لوگوں تک پہنچائیں، اس کے بعد تابعین، تابعین، اولیاء کرام، مفسرین، محدثین، انہوں نے یہ تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں اور آج تک پہنچا رہے ہیں۔ ان کا اپنا کوئی مقصد نہیں تھا، لیکن ظاہر بات ہے شیطان کو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کریم کے سامنے اس نے یہ کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو اکثر کو ناشکرہ پائے گا، وہ نافرمانی میں بزد ہو گیا، گمراہیت پھیلانے میں بزد ہو گیا، لوگوں کو ورگلانے میں بزد ہو گیا، اور اس نے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے، جس سے اس حضرت انسان کو، ایمان والوں کو، وہ دین اسلام سے، اللہ اس کے رسول سے، تعلیمات قرآن سے، تعلیمات صحابہ سے، تعلیمات اولیاء سے متنفر کر سکے۔ مختلف اس نے ہتھ کنڈے اپنائے اور اپنا رہا ہے، اور سب سے اہم ہتھ کنڈا اور اہم منصوبہ اس کا یہ ہوتا ہے، کسی بھی چیز کو اگر کنڈیم کرنا ہوتا ہے، ڈیگریڈ کرنا ہوتا ہے، یا اس سے لوگوں کو متنفر کرنا ہوتا ہے، تو یہ شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اس کا تو کردار خراب ہے، اس کی تو باتیں خراب ہیں، اس کے تو معاملات خراب ہیں، اس کی باتوں پہ کیوں عمل کرو گے؟ اور دیکھو یہ تو قرآن بھی پڑھتا ہے، یہ تو حدیثیں بھی پڑھتا ہے، اور کام یہ کرتا ہے۔ تو اصل میں
نیکی کی دعوت دینا یہ ایک الگ ہے، قرآن کریم کی تعلیمات یہ الگ ہیں، اور اس کسی شخصیت کو دیکھنا یہ الگ میٹر ہے۔ اگر ایک شخص کہتے ہیں نا کہ یہ نہیں دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ آج کل معاشرے میں کسی بھی چیز کو یہ انگریز جس نے سب سے پہلے اس چیز کو کنڈیم کیا 1857 میں، یہ انگریزوں نے اس چیز کو پروان چڑھایا کہ شخصیات کو کنڈیم کر دیا جائے، جو دینی شخصیات ہیں ان کو داغدار کر دیا جائے، دینی تعلیم خود ہی داغدار ہو جائے گی اور لوگ اس سے نفرت کریں گے۔ مثلاً اس نے مدرسوں کے بارے میں، مساجد کے بارے میں، علماء کے بارے میں، اور پھر علماء کو مولوی کا نام دیا، حالانکہ یہ جو ورڈ ہے مولوی، آپ کو میں بتاتا چلوں، اگر آپ 1857 سے پہلے کا معاملہ دیکھیں تو یہ مولوی اور ملا یا مولانا یہ بہت بڑے اعزاز کے نام سمجھے جاتے تھے۔ ملا علی قاری علیہ رحمہ، مولوی نذیر الدین اور فلاں، تو بہت جس طرح آج ہم بولتے ہیں نا یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، جناب یہ پروفیسر ہیں، تو آپ کو کتنا اچھا نام لگتا ہے۔ بالکل ایسے ہی نام وہ مولوی، ملا کہتے ہیں، ہر کسی کو ملا نہیں کہا جاتا تھا، آج تو گالی بن گئی ہے نعوذ باللہ۔ کیونکہ اگر ان ناموں کو خراب کر دیا جائے، ان ناموں کے بارے میں غلط فہمیاں لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دی جائیں، تو سمجھ لو خود بخود اس کی تعلیم بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے انگریز نے یہ کام کیا۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے جب انگریز نے مدارس پر وہ اٹیک نہیں کر سکتا تھا، مسلمانوں کو ذلیل نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ ٹیپو سلطان رہا، اور جیسے ٹیپو سلطان کا انتقال ہوتا ہے جشن منایا جاتا ہے، اور پھر مدارس پر آنچ آتی ہے، اور پھر ہمارے جو دیندار طبقہ ہے اس پر آنچ آتی ہے، کبھی ان کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، کبھی ان کو جاہل کہا جاتا ہے، کبھی ان کو تعلیم یافتہ سے یکسر کوئی خلائی مخلوق کہا جاتا ہے۔ یہ صرف اس وجہ سے کہا جاتا ہے تاکہ دین کی جو تعلیم ہے اس سے لوگ متنفر ہو جائیں۔ تو سامعین و ناظرین یاد رکھیے گا کہ ہمارا جنازہ وہ مولوی پڑھاتا ہے، ہمیں نماز وہ مولوی پڑھاتا ہے، دیگر دینی معاملات ہم مولوی کے بغیر نہیں کر سکتے، ہم دیندار طبقے کے بغیر نہیں کر سکتے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے علماء کو ایک شان دی، ایک مقام دیا ہے۔ قرآن کریم آپ اٹھائیے، احادیث مبارکہ بھری پڑی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح میری فضیلت تمہارے اوپر ہے، اس طرح عالم کی فضیلت دیگر لوگوں کے اوپر ہوتی ہے، کما قال علیہ السلام۔ تو اور علماء کے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرماتا ہے جن کو علم دیا گیا ہے، اور انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے علم والے ڈرتے ہیں۔ تو سامعین و ناظرین یاد رکھیے گا ایک بات، اور اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، کیا ہم نے دیکھیں معاشرے میں نا ہر انسان کا اپنا ایک کردار ہوتا ہے۔ درزی ہے وہ کپڑے سیے گا آپ کے، نائی ہے وہ آپ کے بال کاٹے گا، اس طرح جو کام کرنے والے ہیں ہر کسی کا ایک نظام ہے، ایک کام ہے۔ جو مولوی ہے اس کا کام نماز پڑھانا ہے، اس کا کام آپ کو دیندار کی باتیں بتانا ہے، ہم اس کو ڈیمورلائز کرتے ہیں، اس کو ہم مطلب جو ہے نا ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایک مرتبہ میرے استاد محترم حضرت علامہ و مولانا نور احمد شاہتاج صاحب ایک دعوت میں گئے۔ دعوت میں ظاہر بات ہے ہر طبقہ آتا ہے، تو ایک میز پر آپ تشریف فرما تھے، تو اس میز پر چند لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، کوئی دنیا دار طبقہ بھی تھا۔ تو انہوں نے ایک بات کہنا شروع کی کہ جناب اعلیٰ بات کہتے کہتے وہ مولویوں کی طرف آ گئے کہ مولویوں کو سائنس کا نہیں پتہ، مولویوں کو دنیا کا نہیں پتہ،
اور مولویوں کو اس کا نہیں پتا اس کا نہیں پتا، تو اس پر یہ کیچڑ اچھال رہے تھے۔ تو نور احمد شاہتاز صاحب اللہ تعالیٰ ان کو اور مقام عطا فرمائے، آپ نے فرمایا جب بات دوسری طرف چلی گئی اور پھر کچھ دیر کے بعد آپ نے جو ہے ان سے بات شروع کی، اور بات کرتے کرتے ان سے کہا کہ حضرت محترم یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ کیا کرتے ہیں؟ تو ان صاحب نے کہا کہ میں بزنس کرتا ہوں، اور میرا بزنس ہے، باہر بھی ہے ادھر بھی ہے۔ تو نور احمد شاہتاز صاحب نے، استاد محترم نے فرمایا ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ کے بیٹے کیا کرتے ہیں؟ کہا میرے جناب اعلیٰ 3 بیٹے ہیں، ایک دبئی میں ہوتا ہے، ایک امریکہ میں ہوتا ہے، اس کا کاروں کا شو روم ہے، اور ایک جناب ہوٹل ہے باہر ملک میں، یہ وہ۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ماشاءاللہ کسی کو عالم بھی بنایا آپ نے؟ نہیں نہیں، میں نے مدرسے میں داخل نہیں کیا، یہ ایسے ویسے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنے جینیس بچے آپ نے تو باہر بھیجے ہوئے سارے، تو یہ جو مولوی جی جو نماز پڑھائے گا، جب آپ کے اتنے جینیس بچے آگے نہیں آئیں گے تو مولوی آگے آئے گا نا۔ یا تو آپ اعتراض نہ کریں، اپنی اولاد کو دین سکھائیں، ان کو آگے لے کے آئے تاکہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں۔ تو کہنے کی بات یہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل نہیں کریں گے، ہم اپنے بچوں کو مولوی نہیں بنائیں گے، اور اعتراض کریں گے مولوی پہ کہ مولوی ایسا ہے۔ تو پھر ظاہر بات ہے جو انجینئرنگ کر رہے ہیں، جو دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو ان سے ہی نماز جنازہ آپ پڑھوایا کریں۔ یہاں تو علامان والحفیظ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ ہمیں اپنا باپ اگر ہمارا مر جائے تو ہم اسے غسل نہیں دے سکتے، معذرت کے ساتھ۔ اگر ہمارا کوئی معاملہ ہو جائے تو ہم اسے ڈیل نہیں کر سکتے، ہم 2 جملے دعا کے لیے نہیں کر سکتے، ہمیں مانگنا نہیں آتی، ہمیں استنجا کا نہیں پتا، ہمیں تیمم کا نہیں پتا، اور ہم بات کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا سب سے پہلا اعتراض شیطان نے کیا تھا کہ میں آدم کو سجدہ کیوں کروں، تو اللہ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ یاد رکھیے گا کہ مولوی کوئی برا لفظ نہیں ہے، برا بنا دیا گیا ہے۔ یاد رکھیے گا کسی کو بھی ذہن میں خراب کرنا ہو، یا اس کو مسترب بنانا ہو، اس کو جو ہے ڈسپیوٹڈ بنانا ہو، تو اس کے خلاف جو ہے وہ باتیں شروع کر دی جائے، ڈیبیٹ رکھ دی جائے کہ جناب جائز ہے ناجائز ہے، بھائی شراب خانے کھولے جائیں نہیں کھولے جائیں۔ جب اللہ اس کے رسول نے منع کر دیا تو تم کون ہوتے ہو اس پر ڈیبیٹ کرنے والے کہ شراب خانے کھولے جائیں شراب خانے نہیں کھولے جائیں؟ صرف اس بات کو لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے، شکوک و شبہات لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنے کے لیے اس لیے یہ باتیں کی جاتی ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ معاشرہ میں اگر مولوی نہیں ہوگا تو معاشرہ دیندار بھی نہیں بنے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ کچھ صاحبان علم ایسے ہیں کہ ان کا کردار اچھا نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک سے میں نے پوچھا یار آپ داڑھی شریف کیوں نہیں رکھتے؟ بولتے جناب میں داڑھی رکھ کے جھوٹ بولوں، داڑھی رکھ کے سود کھاؤں، داڑھی رکھ کے یہ کروں۔ تو میں نے کہا کہ کیا بغیر داڑھی کے سود کھانا اور جھوٹ بولنا ثواب کا کام ہے؟ تو گناہ ہے، چاہے وہ مولوی کرے، چاہے وہ طالب علم کرے، چاہے وہ عام آدمی کرے، اگر جھوٹ گناہ ہے تو گناہ ہے، وہ اس کا اپنا کردار ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے وہ غیبت کر رہا تھا علماء کی، امام غزالی علیہ رحمہ کے سامنے، کہا مولوی ایسے ہیں تو مولوی ایسے ہیں، علماء کو یہ نہیں پتا، علماء کو وہ نہیں پتا۔ تو امام غزالی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ، علماء کی، اہل علم کی غیبت نہ کرو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے علم کی بنیاد پر بخش دے۔ تمہیں کس بنیاد پہ بخشا جائے گا کہ تم غیبت کر رہے ہو، برائیاں کر رہے ہو؟ ہمیں اپنا نہیں پتا ہوتا اور ہم بات کر رہے ہیں دوسرے کی۔ ہم کیا قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا برا ہے؟ کیا اللہ اس کے رسول کا گیٹ اپ اختیار کرنا برا ہے؟ کیا سنت رسول رکھنا گناہ ہے؟ اس چیز کو سوچئے، اس چیز کو کنڈیم کیجئے۔ یاد رکھیے گا
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک میری امتی دستار پہنے رہیں گے صاحب عزت رہیں گے۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے سائنسدان جو ہیں، مسلمان سائنسدان کے بارے میں پڑھیں، کیمیا کے جو طلباء ہیں کیمسٹری کے، وہ دیکھیں جابر بن حیان، البیرونی، ابن الحیثم اور دیگر جو بانی علوم ہیں، ان کو آپ دیکھیں ماشاءاللہ دستار بھی ہے اور سائنسی علوم بھی ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہے معاشرے میں، کیا جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ رسول کو مانتے ہیں، سب سے پہلے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جن کو فقط عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو کیا قرآن و حدیث عبادت نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ کے بارے میں نبی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہاری زندگی میں رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ کیا رسول اللہ کی سنتوں کو اپنانا یہ برا ہے؟ کیا ترقی میں رکاوٹ ہے؟ کیا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے؟ کیا لوگوں نے اس گیٹ اپ کو اپنایا؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، لاکھوں مربع میل پر آپ نے حکومت فرمائی، کیا ان کا یہ گیٹ اپ نہیں تھا؟ کیا وہ مولوی نہیں تھے؟ سب سے بڑے مولوی میرے حضور، میرے آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کو میں بتاتا چلوں، مولوی کا مطلب ہے ہمارا میرے مددگار، مولانا ہمارے مددگار، ہمارے بڑے۔ اور یہ اللہ رب العزت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مولا کے معنی میں، رب کے معنی انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہی ہمارا مولا ہے۔ تو یہ الفاظ صرف ان الفاظ پہ نہ جائیں، بلکہ جو ذہن سازی ہماری کی جا رہی ہے، عرب نے جو، انگریزوں نے جو ہماری ذہن سازی کی ہے، تو اس کو دیکھیں کہ وہ کیا چاہ رہا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے سینوں میں آئے، وہ نہیں چاہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گیٹ اپ لوگ اختیار کریں۔ اس لیے علامہ اقبال انگریزوں کی اس چال کو سمجھ گئے تھے اور انہوں نے فرمایا، یہ فاقہ کش مسلمانوں کے بارے میں فرمایا۔ کیا انگریز کہہ رہا ہے؟ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ سامعین ناظرین، یہ عنوان اس لیے رکھا گیا ہے، المقصود ٹی وی ایسے عنوانات اس لیے لے کے آتا ہے تاکہ ہماری ذہنوں کی اصلاح ہو، ہمارے دل و دماغ، روح قلب کی اصلاح ہو، اور ہم یہ سوچیں کہ ہم سے کیا بلوایا جا رہا ہے، ہم کیا سوچ رہے ہیں، آیا کہ یہ ہماری سوچ و فکر اسلام کو روکنے میں رکاوٹ تو نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ کی ناراضگی کا باعث تو نہیں بن رہا؟ یہ ساری باتیں ہم نے سوچنا ہے۔ یاد رکھیے گا، مولوی ہو، مولانا ہو، عالم ہو، امام ہو، ہم یہ کہتے ہیں جناب یہ تو پیسے لے کے نماز پڑھاتا ہے، تو آپ ہمارا معیار دیکھیں کہ اگر کوئی قرآن پڑھانے والا پیسے لے رہا ہوگا تو ہم اس کو برا جانیں گے۔ نماز پڑھانے والا پیسے لے رہا ہو، بھائی وہ اپنے وقت کے پیسے لیتا ہے۔ اور آپ اپنے اسکولوں کی فیسیں دیکھیں، بچوں کی فیسیں دیکھیں، جو وین میں بچہ جا رہا ہے اس کی فیسیں دیکھیں، اس کو تو ہم اتنا دے رہے ہیں۔ بات یہ ہے پرائورٹی ہم نے، ترجیحات ہماری الگ ہیں، ہم ترجیح کس کو دینا چاہ رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں تو اولاد ہمارے لیے دعا کرے، اولاد ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کریں، اور کرنا بھی چاہیے۔ مرنے کے بعد بینک بیلنس کام نہیں آئے گا، مرنے کے بعد نیک اولاد، یہ علم کام آئے گا جو آپ چھوڑ کے جائیں گے، جو آپ کے لیے دعا کرنے والی۔ آپ نے اولاد کو اپنی دعا کرنا سکھائی ہے؟ کیا آپ نے اپنی اولاد کو غسل دینا سکھایا ہے؟ کیا آپ نے اپنی اولاد کو یہ سکھایا کہ بیٹا جب میں مر جاؤں تو نماز جنازہ آپ نے پڑھنا ہے؟ میں نے کئی جنازوں کو غسل دیا ہے، باپ مر گیا ایدی سینٹر میں پہنچا دیا۔ بھائی کیوں؟
وہ یہ کہ یہاں کوئی غسل دینا نہیں آتا، اور ان اداروں میں جس طرح غسل دیا جاتا ہے الامان والحفیظ، کہنے کی بات یہ کہ ہم خود تعلیم کو حاصل کریں، اور تعلیم آپ کو مولوی دے گا، استاد استاد بناتے ہیں، کتاب کتاب بناتا ہے۔ بہرحال جو اخلاق ہے، جو کردار ہے، ہم اس سے جانے جاتے ہیں، ہمارے کیا گفتار ہے، ہمارے کیا معاملات ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ تعلیم اور تربیت پہلے آپ کے گھر سے ہوگی۔ پہلے آپ مولوی بنے اپنے بچے کے لیے، پہلے آپ مربی بنے اپنے بچے کے لیے۔ جب آپ کا بچہ معاشرے میں سود مند ثابت ہوگا، معاشرے میں بھلائی کرنے والا شامل ہوگا، ورنہ یاد رکھیے گا، یہ میری بات آپ لکھ لیں، اگر ہم نے اپنی اولاد کو تعلیم نہیں دی، مولویوں سے، ملاؤں سے، اماموں سے، اس گیٹ اپ سے ہم نے اگر نفرت پیدا کر دی اپنے بچوں کے، آپ یقین کیجئے یہ کبھی بھی آپ کے لیے سود مند ثابت نہیں ہوں گے۔ یہی اولاد آپ کو اولڈ ہاؤس میں بھیجے گی، یہی اولاد آپ کو گالیاں دے گی، اور یہی اولاد آپ کو دھکے دے کے گھر سے نکالے گی۔ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ یاد رکھیے گا، یہ مولوی اور معاشرہ، کوئی یہ مولوی برا ورڈ نہیں ہے، معاشرے کی، انسانیت کی اگر ترقی رکھی ہے تو وہ مولوی میں رکھی ہے، وہ دین میں رکھی ہے، وہ عالم کی صحبت میں رکھی ہے، وہ اللہ والوں کی صحبت میں رکھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین و ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کھوٹے ترازو کا بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ پروگرام ہمارا بہت پسند آیا تو ہمیں لائک کیجئے، ہمارے نمبر پر ہمیں واٹس اپ کیجئے، ہماری حوصلہ افزائی کیجئے۔ انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنے میزبان زاہد حسین مقصودی نقشبندی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان پائندہ باد۔